كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسا راستہ چلے جو راستہ مخالف ہو میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے، یعنی کیا مانا، حضور کی شریعت ایک طرف، اس کا راستہ ایک طرف، وَذَلِكَ عَنْ عَمَدٍ مِّنْهُ، اور یہ بات بھی وہ جان بوجھ کے کرے، کیونکہ شریعت تو واضح ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات جو ہے امت کو کھول کے سمجھا دی. اب کوئی شریعت میں اندھیرا نہیں، کوئی سنت میں کسی قسم کا جھول نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نہ فرما دی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں تو اپنی امت کو ایک روشن اور چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. تو جب اتنی روشن شریعت موجود ہو، اور پھر میرے آقا نے تمام مسائل، سب سے پہلے اعتقادیات میں سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ توحید میں ساری توحید کی قسمیں، یعنی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید بالاسماء والصفات، یہ سارے میرے پاک مدنی سرکار نے کھول کھول کے بیان کر دی. توحید کے مقابلے پہ شرک کی جتنے قسمیں ہیں حضور نے اس کا رد کھول کے بیان فرما دیا. اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت، تو حضور پاک نے نبوت و رسالت کا مسئلہ کھول کے واضح فرما دیا، اور کسی قسم کا اشتباہ باقی نہیں رہا. اس کے بعد مسئلہ ہے مہمات، کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ہم نے اٹھنا ہے، عالم آخرت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جزا ہے، صراط ہے، میزان ہے، نامہ اعمال ہے. ایک ایک چیز میرے پاک مدنی سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان فرما دی. اور اس کے بعد جتنے منکرین کے رد، جتنے منکرین کے اعتراضات تھے، جتنے منکرین کے شبہات تھے، ان کا بھی رد بیان فرما دیا. اسی طرح اب آپ آگے آئیں کہ جتنے حدود تھے وہ میرے آقا نے کھول کے بیان کر دیے، بلکہ اپنی حیات مبارک میں اس پہ عمل کر کے بھی دکھلا دیا کہ بھی کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص میں قتل ہوگا، اگر کوئی زنا کرے گا، اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا. اسی طرح اگر چور ہے، مرد ہے یا عورت ہے، چوری ثابت ہونے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ثابت ہو گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے. اسی طرح اگر کوئی کسی پہ اللہ معاف کرے مرد یا عورت پہ ناجائز زنا کی تہمت لگائے تو اس کو حد قذف لگے گی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام شہادات کہ شہادت دینے کے کون لائق ہے اور کون لائق نہیں ہے، کس کی شہادت قابل اعتبار ہوگی اور کس کی شہادت قابل اعتبار نہیں ہوگی، یہ تمام احکام حضور نے واضح فرما دیے. اور اس کے بعد یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ قطاع الطریق ہیں، مفسدین فی الارض ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، لوگوں کو ڈاکے مارتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو کے لوٹ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ان کی بھی سزا بیان کر دی کہ یا ان کو قتل کیا جائے گا یا پھانسی پہ لٹکایا جائے گا یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور پھر کریں گے تو پھر اسی طرح سزا دی جائے گی. تو یہ ساری سزائیں میرے آقا نے حدود کا تارا بیان فرما دیا.
اس کے علاوہ جو واقعات ہوں گے وہ قاضی تعزیر کرے گا، یعنی قاضی اپنے حالات کے مطابق چاہے تو سزا دے، چاہے تو کوڑے لگائے، چاہے تو جرمانہ کر دے، چاہے تو کچھ عرصے کے لیے بند کر دے، چاہے تو اس کو ملک بدل کر دے، یہ ساری بیان فرما دی۔ اسی طرح حضور پاک نے معاملات کا باب بھی بیان فرما دیا کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ پھر تجارت کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی بے حلال ہے، کون سی بے حرام ہے، پورا نمونہ بیان کر۔ اسی طرح اللہ نے جو فرائض بیان فرمائے ہیں ان فرائض کو بھی میرے آقا نے پورا بیان کر دیا کہ نماز فرض ہے، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے بیان کر دیا، روزہ فرض ہے، روزے کا کیا طریقہ ہے، افطار کا کیا طریقہ ہے بیان کر دیا۔ حضور پاک نے فرمایا زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے میرے آقا نے کر کے دکھلا دیا، عمرہ کیسے ادا کرنا ہے میرے آقا نے کر کے دکھلا دیا۔ اسی طرح مسائل تھے نکاح کے، طلاق کے، کہ کس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، کس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، کن حالات میں طلاق دینا جائز ہے اور کن حالات میں جائز نہیں ہے۔ اور طلاق اللہ کے ہاں بڑی مبغوض چیز ہے، یعنی آدمی کوشش کرے کہ طلاق تک نوبت جو ہے وہ نہ آئے، اور اگر طلاق دینی پڑے تو شرعی سنت کے مطابق طلاق کیا ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے، طہر میں ہو، اور اس طہر میں میاں بیوی آپس میں ملے بھی نہ ہوں، پھر صرف ایک طلاق دے، بس اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، تاکہ اگر اللہ مہربانی کرے صلح ہو جائے تو رجوع کر سکے۔ ایک ہے طلاق بائن، یعنی اس کے بعد بھی نکاح سے رجوع ہو سکتا ہے، اور ایک ہے طلاق مغلظہ کہ 3 طلاقیں دے دیں تو اب وہ عورت واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ عدت گزارے، پھر کسی اور خاوند سے شادی کرے، وہ بھی اپنی مرضی سے چاہے تو چھوڑ دے، اپنی مرضی سے نہ چاہے تو نہ چھوڑے، کیونکہ نکاح جو لوگ حلالے کے لیے کراتے ہیں ان پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے، یعنی حلالہ کرنے والے پر بھی اور کرانے والے پر بھی۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حضور نے فرمایا کیا یہ انسانوں میں جانور ہیں اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ لوگوں کی عورتوں کو حلال کریں؟ نکاح کا تو معنی یہ ہے کہ نکاح اس لیے کرے کہ پھر اس کو قائم رکھنا ہے، دائم رکھنا ہے۔ یہ سارے احکام میرے آقا نے وضاحت فرما دیے۔ اسی طرح بھی آدمی مر گیا، میراث کے مسائل واضح فرما دیے۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقارب کے حقوق واضح فرما دیے، والدین کے حقوق واضح فرما دیے، جہاد اور ہجرت کے مسائل واضح فرما دیے، بندے کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کہ پیدا ہو تو بھائی اذان دینی ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، نام رکھنا ہے، اچھا بھی مر جائے تو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، قبر میں دفن کرنا ہے، حتیٰ کہ قبر کھودنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ قبر کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا شق ہے یا لحد ہے۔ شق کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے زمین میں کھود کے میت رکھ دی جائے، اور لحد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کھود کے پھر دیوار میں جگہ بنائی جائے میت کے لیے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ تو یہ دونوں طریقے شریعت نے بیان فرما دی۔ حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنی قبریں جو ہیں ایک بالشت سے اونچی نہ بنائیں، ایک بالشت اونچی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرما دیا کہ قبروں میں کوئی پکی اینٹ نہ لگائیں، کوئی آگ پہ پکی ہوئی اینٹ نہ لگائیں بلکہ کچی اینٹیں لگائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ پانی آنے کا خطرہ ہے، قبر کے بیٹھ جانے کا خطرہ ہے، زمین کمزور ہے، دب جائے گی، تو وہاں استعمال ہو سکتی۔ میرے آقا نے یہ بھی بتلا دیا کہ قبروں کے اوپر کوئی عمارت نہ بنائے۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا کوئی قبہ نہ بنائے۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا قبروں پہ چونا نہ لگائیں۔ حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ قبروں پہ چراغ نہ جلائیں۔ حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ قبروں کی طرف سجدہ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا قبروں کے اوپر پیدل نہ چلیں۔ حضور نے یہ بھی بتلا دیا قبروں پہ ٹیک نہ لگائیں۔ حضور پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ میت کو لے کے چلیں تو آرام سے چلیں، اس کے جنازے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب میت کو مسجد میں داخل کرو تو پاؤں آگے ہوں اور سر پیچھے ہو، کیونکہ کھڑا جو کریں تو اس کا رخ ٹھیک کعبے کی طرف ہو۔ حضور پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب آدمی کی روح نکل جائے تو آنکھیں بند کر دو تاکہ آنکھیں کھلی نہ رہ جائیں۔ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دو، کیونکہ یہ قبلہ جو ہے زندگی میں بھی قبلہ ہے اور مرنے کے بعد بھی قبلہ ہے۔ تو میرے آقا نے جب الف سے لے کر یہ تک ساری شریعت سمجھا دی، تو اب مجھے بتائیں کہ جھگڑے کا کون سا مقام باقی ہے کہ جس پہ آدمی لڑے اور پارٹیاں بنائے اور جماعتیں بنائے
اور مسجدیں علیحدہ، نمازیں علیحدہ، امام علیحدہ، سپیکر علیحدہ، ایک دوسرے کے خلاف اللہ رحمت فرمائے فتویٰ بازیاں، لڑائیاں، جھگڑے، اور کلمہ پڑھنے والے سارے ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے افسوس کی بات ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ان لوگوں نے بس اپنی اپنی بحثوں میں الجھ کر، اپنے اپنے معاملات میں الجھ کر، ہر جماعت نے اتنی پارٹیاں بنا دی، اتنی دینی جماعتوں کو تقسیم کر دیا کہ اب تو ہر دینی جماعت کا ایک مونوگرام بھی علیحدہ بن گیا۔ کسی نے کالی ٹوپی پہن لی، کسی نے سبز پہن لی، کسی نے سفید پہن لی۔ یہ کیا ہے؟ تفریق بین المسلمین ہے کہ ہم علیحدہ نظر آئے دوسرے سے۔ حضور ملانے آئے تھے اور ہم توڑنے کے لیے آئے۔ حضور نے ہمیں 5 دفعہ مسجد میں ملایا، حضور نے جمعہ کے دن ساری آبادی کو ملایا، حضور نے عید والے دن تمام شہر، تمام مدینے کو ملایا، حضور نے حج میں تمام عالم اسلام کو جمع کیا تاکہ امت کو وحدت کا سبق ملے، اتحاد کا سبق ملے، اتفاق کا سبق ملے کہ ایک ہی لباس ہو، ایک ہی ترانہ ہو، ایک ہی نیت ہو، سب کی زبانوں پہ لبیک ہو، سب کا رخ اللہ کے قبلے کی طرف ہو۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس نبی کا نام لینے والے امت کو توڑ رہے ہیں، امت کو پھوڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر ایسی تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یعنی آج یہودیوں سے کوئی جھگڑا نہیں، نصرانیوں سے کوئی جھگڑا نہیں، ہندو کے خلاف کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے تو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی ہے، اور اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ما سوا اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کوئی ایسی بات، اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ کس نے بتلایا؟ حضور کا نام لینے ثواب ہی ہوگا نا، کس نے طریقہ بتلایا ہے؟ آگے صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہو نا۔ حضور کے نام پر میں نے عرض کیا تھا نا کہ درود نہ پڑھ سکو تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہا کریں، ورنہ وہ امتی بخیل ہوتا ہے کہ حضور کا نام آئے اور اس کی زبان سے درود پاک بھی نہ نکلے۔ تو اچھا، اب جناب اگر کوئی آدمی، مثال حضور نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو رخ کس طرف کرو، اگر کوئی ادھر رخ کرے اب مدینہ شریف کی طرف تو نماز ہو جائے گی۔ تو اب یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، کوئی لڑائی کی بات؟ اب اگلا کہے گا نا دیکھا وہاں بھی ہے، کہتا ہے مدینے کی طرف رخ نہ کرو، بس لوگوں کو بھڑکا دیا۔ بھائی اصل بات سمجھو کہ مدینے والے نے اپنا رخ کدھر کیا، بات ٹھنڈے دل سے سمجھو، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں۔ اب جو بد نیت لوگ ہیں، بد تینت لوگ ہیں، وہ لوگوں کو لڑاتے ہیں۔ دیکھو جی، کہتے ہیں مدینے کی طرف رخ نہ کرو۔ وہ اللہ کے بندے، قرآن کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر میرے پاک نبی نے نماز پڑھی تو رخ کدھر کیا؟ مسجد الحرام۔ اب اگر ذرا رخ بدلے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بات؟ اچھا، حضور نے فرمایا مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھو؟ 3۔ اگر کوئی 4 پڑھے جان کر تو نماز نہیں ہوگی، اگر 2 پڑھے پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اذان جو ہم دے رہے ہیں یہ ہم نے بنائی ہے یا حضور کے زمانے سے آئی؟ یا تو اگر بنائی ہے مولویوں نے پھر تو بات ٹھیک ہے، ہر مولوی اپنی اپنی اذان نہیں بنائے تاکہ ہر آدمی کا پتہ لگے، اور اگر یہ اذان وہی اذان ہے جس کا خواب دیکھا صحابہ نے اور جس کی تصدیق کی میرے پاک محمد واق صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مؤذن بنایا بلال کو، تو آج جب اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک کوئی جملہ، کوئی کلمہ، کوئی نہیں بدلا، ہر مسجد میں وہی اذان ہے، تو اس سے پہلے یا بعد میں کوئی جوڑ لگائیں تو وہ اگر حدیث میں ہے تو آمنا وصدق، کوئی جھگڑا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اسی کا نام بدعت ہے، اس میں لڑنے کی کیا بات؟
لیکن لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ نہیں جناب دیکھو ہم تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم اس سے پہلے درود پڑھتے ہیں، درود تاج، اور ہم اس سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ان کو کیا تکلیف ہے؟ قرآن سے بھی تکلیف، نبی کے درود سے بھی تکلیف۔ لوگوں نے کہا ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہیں، واقعی یار یہ بڑے بے وقوف ہیں، دماغ خراب ہے ان کا، وہ بیچارہ کسی کو گالیاں تو نہیں دے رہا نا، وہ تو درود پڑھ رہا ہے، وہ تو آیت قرآن پڑھ رہا ہے نا، کوئی بری کام تو نہیں ہے، خام خواہ جناب یہ روکتے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیت حضرت بلال کو یاد نہیں تھی، بھول گئی، یا حضرت بلال کو درود نہیں آتا تھا، یا اس کے دل میں تم سے عشق کی کمی تھی، تم زیادہ سچے عاشق ہو؟ حضرت بلال کے دل میں شاید کوئی عشق کی کمی تھی۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان اکٹھا کرو تو بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، تم مانو یا نہ مانو، کہ حضرت بلال کو وہ شرف ملا کہ جس کو مدنی سرکار بلا کے خود کہیں کہ بلال ادھر آؤ۔ بلال حاضر ہوا، نے کہا بلال یہ تو بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ معراج کی رات جب میں جنت میں گیا تو تیری آواز پہلے آ رہی، یعنی جس کو میرا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیں کہ بلال، اس نے کہا حضور میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ سے ہی سیکھا ہوں، اور تو کچھ نہیں، بس ہاں ایک بات ہے میں وضو کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہوں، وہ میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ تو انہوں نے فرمایا شاید اللہ کو وہی تیری پسند آ گئی۔ تو اتنے شان والا آدمی حضرت بلال، اور جس کے عشق و محبت کا یہ عالم ہے کہ تمہیں تو پاؤں میں کانٹا لگے تو تم نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اس کو تو انگاروں پہ لوٹایا گیا، لیکن اس نے میرے مدنی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جس کے عشق کا یہ عالم ہے کہ حضور کی وفات ہو گئی، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، یعنی حضرت بلال اتنا بڑا عاشق ہے، سارے صحابہ نے کہا کہ بلال کیا کرے، اس نے کہا بھائی اب میں مدینے میں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اب میرا محبوب مجھے نظر نہیں آتا، میں کیسے زندگی گزاروں یہاں؟ جو اتنا بڑا عاشق ہے میرا بھائی، جھگڑے میں نہ پڑو۔ اگر اذان سے پہلے یہ آیت پڑھنا سنت ہوتی، اگر یہ درود پڑھنا سنت ہوتا تو سب سے پہلے بلال پڑھتا، اور سب سے پہلے اس کو میرا مدنی سرکار خود سکھاتے، کیونکہ اذان تو حضور نے خود سکھلائی ہے، تو وہ بھی حکم فرما دیتے۔ اچھا باقی تمہیں یہ رہا کہ دیکھو جی حضور کے نام سے، تو اگر حضور کے نام سے نعوذ باللہ کسی کو چڑ ہو تو پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ بھی نہ کہے۔ وہ تو ہر مسجد والے کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ جن کو وہابی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، تبلیغی والے بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، ہر کلمے پڑھنے والا کہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ حضور کے نام سے چڑ ہے، نہ مدنی پاک کے نام سے کسی کو کوئی بغض ہو سکتا ہے۔ صرف اس بات اتنی سمجھانے کی ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ سنت ہے، جو ہمارے عقل گھڑیں گے اسی کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت کا مقام جہنم ہے، چاہے وہ بدعت کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اتنی بات ہے، اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ یعنی آج بھی اگر چونکہ لوگوں کا علم ترقی کر رہا ہے، حضور کے 3 مؤذن ہیں، حضرت بلال، دوسرے مؤذن ہیں ابی محذورہ، تیسرے مؤذن ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 3 مؤذنوں میں سے اچھا پھر حضور کے زمانے میں کوئی ایک اذان تو نہیں ہوتی تھی نا، ہر نماز کے لیے اذان، پھر مدینے میں اذان، مکے میں اذان، پھر خیبر میں اذان، بدر میں اذان، ہر مقام پہ اذان۔ کسی ایک مؤذن سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھئی وہ اس سے پہلے یہ کچھ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، لڑائی کی کیا بات ہے؟ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو لڑو اور ایک دوسرے پہ الزام لگاؤ اور ایک دوسرے کے ایمان ناپو، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے دو؟ کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں جی جنازہ، کیا حضور کے زمانے میں ایک جنازہ آیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کم از کم 70 شہداء تو صرف احد میں آ گئے نا، جن میں سیدنا حمزہ جیسے آدمی۔ اگر حضور نے جنازے کے بعد
کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے ہم حاضر ہیں. کوئی جھگڑے کی بات ہے, کوئی لڑائی کا مسئلہ, یہ کوئی لڑائی کا مسئلہ ہے؟ لڑائی تو وہاں ہوتی ہے جہاں جاہل ہوں, جہاں علم ہو وہاں کیا لڑائی. لڑائی تو آخری کام ہوتا ہے جاہل کا, وہ کہتا ہے جی مجھے مسئلہ تو آتا نہیں, ڈنڈا ہے میرے پاس. یہ تو جاہلوں کا کام. اہل علم کا کام لڑائی نہیں ہوتا, دلیل ہوتی کہ بھئی اگر حضور نے سیدنا حمزہ کے جنازے کے بعد دعا مانگی ہے اور پھر جنازہ جو ہے کیا اس میں دعا نہیں ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا, یہ کیا ہے؟ تو اس دعا کا کوئی اعتبار نہیں جب تک مولوی بعد میں 2-3 دفعہ نہ مانگے. اور بڑا آدمی مر جائے تو دعا لمبی, اور غریب مر جائے تو پوچھتا ہی نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ اگر کوئی بڑا ذمہ دار مر جائے جس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی, 4 حافظ بیٹھے ہوتے ہیں قبر پہ, یاسین والقرآن الحکیم, یاسین والقرآن الحکیم, اور غریب مر گیا تو یاسین کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کوئی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے کہ یہ دین ہے؟ ایمان سے کہو. اس سے ہم روکے تو وہاں بھی ہیں. کیا تم خدا کو قیامت میں جواب نہیں دو گے؟ تم اللہ کی دربار میں پیش نہیں ہوگے؟ کیا کہو گے؟ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا. سیدنا حمزہ اور شہدائے احد پر کتنے حضور نے قاری بٹھائے جو قبر پہ پڑھیں؟ ان قاریوں کا نام لیں آپ. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی عورت کوئی ہے؟ تم تو ہر کسی کو خاتون اول مان لیتے ہو نا. ہمارا ایمان تو صرف ایک کو مانتا ہے, بی بی خدیجہ. سمجھ آ گئی بات؟ تمہارے تو ہر بڑے آدمی کی بیوی خاتون اول بن جاتی ہے نا. ہم تو ادھر اول مانتے ہیں ابو بکر کو, ادھر اول مانتے ہیں بی بی خدیجہ کو. کہ عورتوں میں اول کون ہے؟ خدیجہ ہے, اور مردوں میں ابو بکر. تمہاری مرضی ہے. تم تو ساری دنیا کو قائد مان لیتے ہو, ہم نے تو صرف محمد مدنی کو مانا. قائد غر المحجلین کس کا لقب ہے؟ اور کوئی پھر بن سکتا ہے؟ سیدہ خدیجہ کے جوتی کے برابر بھی ساری دنیا کی عورتیں نہیں ہو سکتی. حضور کی محسنہ سب سے پہلی بیوی اور حضور کی ساری اولاد کی ماں سیدہ فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم, زینب, طیب, طاہر, قاسم, سب کی ماں جو ہے سیدہ خدیجہ. اور حضور پاک نے ایک دن بی بی عائشہ نے ذرا اعتراض کیا تو حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو, تم لوگوں نے تو اس وقت میرے گھر میں آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دے دی, اور خدیجہ نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں. اس کے مقابلے پہ کوئی خاتون اول کہلا سکتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کے نزدیک؟ اور بھائی کافر تو کہیں, کافر تو بنائیں فرسٹ لیڈی. ہم مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے محمد مدنی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نزدیک تو اور کوئی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. سیدھی سی بات. اب جناب دیکھیں بی بی خدیجہ فوت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ حضور کی بیٹیاں فوت ہوئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار فوت ہوئے. اچھا آپ کہیں جی اس وقت حافظ تھوڑے ہوں گے. ایک خیال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جب بی بی خدیجہ فوت ہوئی حافظ بہت تھوڑے تھے, ابھی قرآن بھی پورا نہیں اترا تھا, لیکن مدینہ شریف میں تو پورا اتر گیا. بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم تو مدینے میں فوت ہوئی, ان کی قبر پہ کتنے قاری بٹھائے گئے؟ اگر بٹھائے گئے جھگڑا کوئی نہیں. ایک حدیث مل جائے آمنا و صدقنا, سر آنکھوں پر سر تسلیم خم ہے, جب حضور کا فرمان آ جائے تو پھر گردن اٹھ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اور اللہ کے بندے جنہوں نے مسواک نہیں چھوڑا وہ محمد مدنی کی اور سنت چھوڑ دیں گے؟ ایمان سے کہو. جو لوگ ایک لکڑی کا مسواک بھی نہیں چھوڑتے, ہر وقت نماز میں بھی کھڑے ہیں بیچارے, کہ وہ سنت نہ رہ جائے. جو حضور کی اتنی چھوٹی سنت مبارک کو نہیں چھوڑتے وہ حضور کے بڑی باتوں کو چھوڑ دیں گے؟ خدا کے نزدیک اللہ پاک سے دعا کرو اللہ ہمیں عقل دے. اللہ سے دعا کرو اللہ جھگڑے دور فرما. دل سے دعا کرو مکے میں, اللہ کے کعبے میں ہو تم مسافر ہو, اللہ مسافروں کی سنتا ہے, کیونکہ حاجی ہو یا عمرے والا اللہ کا مہمان ہوتا.
مہمان کی بات کوئی نہیں ٹالتا. تو اللہ بڑا کریم ہے. دعا کرو اللہ عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرمائے. اللہ عالم اسلام میں یہ جو افتراق دشمنوں نے بنائے ہیں نا، اللہ ان کو دور کر کے پھر مسلمانوں کو ایک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، فروئی مسئلے، یہ ایک ایک بات پہ لڑائیاں، اور جناب ہر کسی کا کسی علیحدہ جلوس، علیحدہ جھنڈا، علیحدہ نعرہ، کیا بات. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تو بس، اور قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جو میرے مدنی کے راستے پہ چلے گا نجات اس کے لیے ہے، اور جو میرے مدنی کی سنت سے ہٹے گا بس بربادی اس کے لیے. اب صرف ہر بات میں تم جھگڑا نہ کیا کرو. جب کوئی بات ہو، مثلا ایک جگہ جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے، ایک جگہ اذان سے پہلے درود ہوتے ہیں، ایک جگہ جمعہ کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو کوئی لڑائی نہ کیا کرو. بالکل جھگڑے سے بچا کرو. اللہ ہر مسلمان کو جھگڑے سے بچا، اور نہ کسی کی توہین کیا کرو. صرف اتنا کیا کرو جب یہ سارا کام ختم ہو جائے نا، مولوی صاحب اکیلے بیٹھے ہوں نا، ان کی خدمت میں جا کے اتنی کہہ دو کہ حضرت مہربانی کر کے کوئی حدیث دکھاؤ کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے حضور نے کیا ہے. بس لڑائی کی کوئی بات. یاد رکھ لیں انشاءاللہ، اگر قرآن حدیث تو نہیں دکھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ تمہیں خود مارنے پہ تل جائے، لیکن بہرحال تم لڑو نہیں. وہ مار لے تو کوئی بات نہیں، مولوی ہے، عالم ہے، قیامت میں خدا کو خود جواب دے گا. لیکن تم ادب سے یہ کہو کہ حضور آپ نے یہ جو ہم سے 3 دفعہ دعا منگوائی ہے جنازے کے بعد، حضور نے جنازہ پڑھا، صدیق نے پڑھا، عمر نے پڑھا، عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پڑھا، اہل بیت رسول نے پڑھے، حسن حسین نے پڑھے، سب صحابہ نے پڑھے، تابعین نے پڑھے، کسی نے بعد میں دعا کرائی ہے تو اہلا وسہلا مرحبا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. اور اگر نہیں کرائی تو کہیں حضرت مہربانی کرو دین نیا نہ بناؤ. پھر ہر آدمی دین نیا بنانا شروع کرتے ہیں. یہ جھگڑے اسی لیے تو ہوتے ہیں نا. تم نے اذان بڑھا دی تو دوسرے حضرات کو بھی موقع ملا، انہوں نے بھی اذان بڑھا دی، انہوں نے کلمہ ہی بڑھا دی. انہوں نے کہا اچھا اگر تم ٹکڑا لگا سکتے ہو تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، اگر تم بڑھاؤ گے ہم بھی بڑھائیں گے. اگر تم یہ زیادتی نہ کرتے تو کبھی کسی رفض والے کو جرت نہ ہوتی کہ وہ دین اسلام کا کلمہ بدلتے. وہ کلمہ جس پر احادیث کے انبار موجود ہوں کہ ساری زندگی حضور نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے آگے نہیں بڑھایا گیا اس کو، لیکن انہوں نے وسیع رسول اللہ علی ولی اللہ کلمتہ خلیفتہ بلا فصل کتنی لمبا جوڑ لگا دیا. ان کو جب کہا، انہوں نے کہا جی اگر آپ اذان میں اتنا لمبا جوڑ لگا دیتے ہیں تو آپ کے اہل سنت ہونے میں فرق نہیں آتا، اور اگر ہم چھوٹا سا کلمے میں جوڑ لگا دیتے ہیں تو ہمارا کیا فرق آ جاتا ہے ایمان میں. تم ٹھیک ہو جاؤ ہم بھی ٹھیک ہو جائے. یہ تو اصولی سی بات. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں حضور کی سنت پہ چلائے، بالکل نقش قدم پہ چلائے. اور یاد رکھو نجات بھی تب ملے گی جب ہم محمد مدنی کے راستے پہ آئیں. اس لیے دیکھیں نا کہ جب صحابہ نے مانگا نا حضور کوئی نشانی دے، حضور نے اپنے جوتے مبارک دیے. تو محدثین نے لکھا ہے کیا مانا تھا، ورنہ حضور رومال بھی تو دے سکتے تھے، حضور پگڑی مبارک بھی تو دے سکتے تھے، حضور اپنا آسا مبارک بھی تو دے سکتے تھے، لیکن نالین کیوں دیے؟ اشارہ کیا کہ میرے راستے پہ چلو گے، میرے قدموں پہ چلو گے تو تب جنت میں پہنچو گے، اگر میرے قدموں سے ہٹو گے تو پھر جنت نہیں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. حضور پاک نے ایک ایک چیز کھول کے ہمیں سمجھا دی، اور میرے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر میرا مدنی ایک طرف ہے اور تم دوسری طرف ہو، فرمایا پھر ٹھکانہ جہنم. اور جناب حضور کا عمل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ صحابہ سے. اس لیے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ نے فرمایا میرا قرآن سمجھو تو مدنی کے دروازے پہ آ جاؤ، اور میرے مدنی کی سنت کو سمجھو تو پھر صحابہ کے دروازے پہ آ جاؤ. اسی لیے ہمارا لقب کیا ہے؟ اہل سنت
جماعت اہل سنت مانا حضور کے رستے پہ چلنے والے، والجماعت مانا اصحاب رسول کے نقش قدم پہ اپنے آپ کو چلانے والے۔ اگر صحابہ کا دشمن ہے تو والجماعت سے نکل گیا، اگر سنت کا دشمن ہے تو اہل سنت سے نکل گیا۔ اہل سنت وہ ہوگا جس کی اذان سے لے کر، جس کی پیدائش سے لے کر موت تک وہ طریقہ ہو جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ، یہ ہے اہل سنت۔ اور جس کا ایمان ہو کہ یہ طریقہ ہمیں کون سمجھائے گا، جماعت صحابہ، اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ جنہوں نے حضور کی گود میں بیٹھ کے دین پڑھا ہے، جنہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے، جنہوں نے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے حج پڑھے ہیں، جنہوں نے حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے جنازے پڑھے ہیں، اگر وہ دین کو نہیں سمجھیں گے تو ہم 1400 سال کے بعد کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ کام تو کریں بدعت والے اور کہیں اہل سنت۔ وہ اہل بدعت تو ہو سکتے ہیں، اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اب ہر کسی کو کہنا پڑتا ہے جی ہماری ہم جو اجتماع کریں اس میں سنتوں کا انتظام ہو گیا، یعنی مانا ہم تو ہے ہی وہ جو سنت پہ چلنے والا ہو، اگر حضور کے طریقے پہ نہ چلے تو اس کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے کی؟ اب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اتفقت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا فإنه قد ضمنت لهم الإسمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك قد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول ومن العلماء من ادعى تواتر معناها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی اسی صفت اولا کے ساتھ ہے۔ پھر بھی اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت کو، صحابہ کے اجتماع کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ جو سنت کا مقام، یعنی جیسے حضور کی ذات جو ہے ان کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اجماع صحابہ کی جو اتباع ہے وہ بھی حضور کی اتباع ہے۔ فرماتے ہیں بہت ساری حدیثیں ہم نے جمع کی ہیں اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ حدیثیں متواتر ہیں۔ والذی اولاً شافعی رحمہ اللہ احتجاج کون اجماع حجۃ المخالفۃ هذه الآیۃ الکریمۃ بعد الترویع والفکر الطویل وهو من احسن الاستنباطات واقواها وان كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة من على ذلك ولهذا تبعت على ذلك بقوله تبارک وتعالى نوله ما تولى۔ اور اسی سے علماء نے خاص طور پہ امام شافعی نے استدلال کیا ہے کہ حضور کی امت کا اجتماع جو ہے نا، اجماع امت پوری ایک مسئلے پہ اکٹھی ہو جائے تو وہ بھی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پاک حضور کی امت کو کسی غلطی پہ جمع نہیں فرماتے، ضلالت پہ جمع نہیں فرماتے، ان کو ہدایت پہ جمع فرماتے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہمیشہ ہدایت پہ جمع فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ضلالت و گمراہی سے بچائے۔ ایذا سلک هذه الطریق جادیناہ علی ذلک بأن حسنا فی صدری ونزین حالہ استدراجا لہ، اگر اس نے حضور کا رستہ چھوڑا، صحابہ کا رستہ چھوڑا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم بھی اس کو جہنم کے راستے پہ لے جائیں گے اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ مجھے بس اس کو چھوڑیں جو تکذیب کرنے والا ہے قرآن کی، ہم جانیں اور وہ جانیں، ہم بھی اس کو ایسا چڑھائیں گے اور ایسا پکڑیں گے کہ پھر اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ سمجھتا رہے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور کر رہا ہوگا جہنم کے اسباب۔ جیسے فرمایا فلما زاغوا وزاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ وقوله تعالی ونذرهم فی طغیانهم یعمہون، اللہ نے فرمایا چھوڑو ان کو ان کی سرکشی میں، یہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کو سرکشی میں پڑا رہنے دو، اب ان کو ہدایت قبول نہیں ہے تو اب ان کو اللہ عذاب دیں گے۔ وجعل النار مسیرہ فی الاخرہ لان من خرج عن الہدی لم یکن له طریق الا الی النار یوم القیامہ، جو آدمی ہدایت کا راستہ چھوڑ دے
جو آدمی میرے مدنی کی سنت کا راستہ چھوڑ دے تو پھر جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ بھی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا نبی بھیجا اور اس کو نمونہ بنایا۔ اگر اس کے راستے پہ چلیں گے تو جنت ہے، اس کو چھوڑیں گے تو پھر جہنم ہے۔ کما قال تعالیٰ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جیسے اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن کہ ان لوگوں کو اٹھاؤ جنہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر اور ان کے امثال و اقران۔ وقال تعالیٰ ورأى المجرمون النار فظنوا انہم واقعوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن کافر، مجرم، مشرک جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمیں اس میں ڈالا جائے گا اور پھر کوئی طریقہ بھی نہیں ہوگا کہ جہنم سے بچ سکیں، پھر کہاں جائیں، کیونکہ پھر آخرت کے بعد تو پھر کوئی کسی کو چھٹکارے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ جب بدن کی کسی جگہ پر پیشاب یا پخانہ لگ جائے تو پاکی کے لیے کیا کرے؟ دھو ڈالے اور کیا کرے؟ بس اتنی سی بات ہے، آسان بات ہے، اور کیا کرے بھئی؟ اگر بدن کے کسی حصے پر پیشاب لگ گیا، کوئی پلیدی لگ گئی، کوئی گندگی لگ گئی تو اس کا فوراً ازالہ کرے اور دھو ڈالے، بس پانی کے ساتھ دھو ڈالے، کپڑا ہے دھو ڈالے، بدن ہے دھو ڈالے، بس اس کے بعد وہ جگہ پاک ہو گئی۔ اور یہ بھی حضور کی امت پہ رحمت ہے، ورنہ پہلے زمانے میں اگر کپڑے کو پلیدی لگ جائے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت آیا تو اللہ نے رعایت کر کہتے ہیں ہم نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا تھا، پھر 20 دن کے بعد پھر دوسرا طلاق دیا تھا، ٹھیک ہے 2 ہو گئی۔ اچھا، اب ہم اگر رجوع کرنا چاہیں تو نکاح کے ساتھ کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ نکاح اور طلاق اس کے مسئلے یا تو اپنے علاقے کے عالم سے پوچھا کریں، کیونکہ ان لوگوں کو حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ ہم دور بیٹھنے والوں کو تو یہ چٹ پڑیں گے نا، اس میں جو لکھیں گے آپ ہم وہی بات کہہ دیں گے، اور بعد میں لوگ کہتے ہیں مولوی نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ یا پھر اگر آپ عرب میں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے رجوع کریں اور باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھیں کہ کیا کیا واقعہ پیش آیا اور شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو دارالافتاء الحمدللہ مکے میں، مدینے میں ہر جگہ دفتر موجود ہیں، وہ آپ کو آرام سے فتویٰ دیں گے، اپنے پاس سند رکھیں، اسی پہ علم کریں۔ بہرحال شب برات کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ضعیف روایات میں بھی ذکر ہے اور بعض علماء نے بھی لکھا ہے، اس لیے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو توفیق دی اپنے ذکر کی، فکر کی، عبادت کی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ باقی یہ بات کہ بھئی اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، رزق بڑھایا جاتا ہے، کم ہوتا ہے، یہ تعلق جو ہے لیلۃ القدر سے ہے، اس کا تعلق جو ہے یہ 15 شعبان کی رات سے نہیں ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی۔ بعض علماء کے قول ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن اتارا کب؟ لیلۃ القدر میں۔ اچھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن اتارا رمضان کے مہینے میں، تو صاف ظاہر ہوا کہ لیلۃ القدر بھی رمضان کے مہینے۔ اور اس آیت میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن اتارا ایک رات برکت والی میں، اس سے مراد بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس سے مراد جو ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ لیلۃ القدر ہے، اور خدا کی شان ہے جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی کم ہوتی ہے اور چھپا دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہیرے کی انگوٹھی ہو تو آدمی لا کر میں رکھتا ہے، اگر یہ عام انگوٹھی ہو تو ہر جگہ جہاں پڑی رہے۔ اسی لیے اللہ نے لیلۃ القدر کو بھی چھپا دیا ہے کہ بھی رمضان میں ہوگی، کب ہوگی بس ڈھونڈتے رہو تاکہ بندہ تلاش میں رہے۔ اگر معین کر دیا جائے تو پھر تو ماشاءاللہ لوگ صرف اسی رات میں جاگیں گے، باقی سارا سال چھٹی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو چھپا دیا، اشارے بتلا دیے گئے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، لیلۃ القدر عشر الاواخر میں ہے، لیلۃ القدر زیادہ تر 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے، 29 میں ہے، اور پھر ہر ملک میں لیلۃ القدر کی الگ رات ہے۔
کیونکہ جب یہاں 21 ہوگی تو کہیں 22 ہوگی، کہیں 20 ہوگی، کہیں 30 ہوگی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا چھپایا ہے کہ بندہ ڈھونڈتا رہے، میں جب راضی ہوں گا تو اس کی برکتیں مل جائیں گی۔ اور یاد رکھو، جو بندہ رمضان میں بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، تراویح جماعت سے پڑھے، پھر صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، تو اس کو گویا بڑا حصہ مل گیا رات میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی لیلۃ القدر کے فضائل سے محروم نہیں رہے گا۔ تو لہذا کوشش یہ کیا کرو کہ عشاء بھی جماعت سے ہو اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ہو، تو آپ کو ہر رات کی نیکی میں حصہ مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو وہ معیت اس وقت صرف موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی، لیکن وہ معیت نصرت اللہ نے جب میرے مدنی کا زمانہ آیا تو سیدنا ابو بکر کو بھی شامل کر لیا۔ تو حضور نے بھی تو ساری امت کو نہیں کہا، حضور نے بھی کہا ان اللہ معنا، اللہ صرف ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھڑی میں، اس وقت میں جو معیت نصرت تھی وہاں صرف موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور یہاں اللہ کو، اپنے نبی کو بھی اور حضرت صدیق کو بھی ملی۔ اگر میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور کوئی آدمی میرے آگے سے گزرے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو آپ دھکا بھی دے سکتے ہیں اگر نہیں رکتا تو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روکو، یہ ایسا کام کر رہا ہے جو شیطان کرتا ہے کہ لوگوں کی نماز کو توڑ رہا ہے اس کو۔ حتیٰ کہ بعض فقہاء نے تو یہ بحث بھی کی ہے کہ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی گزرا، اس نے جو دھکا دیا تو وہ مر گیا، تو کیا بھائی اب اس کی دیت بھرنی پڑے گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے شریعت کے خلاف کیا، اس نے شریعت پہ عمل کیا، مر گیا تو مر گیا، ہم کیا کریں؟ تو اس لیے بہرحال نمازی کے آگے گزرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ تم بھی تو خیال کرو نا۔ اب دیکھو نا، مطاف میں لوگ عشاء پڑھیں گے، انشاء نماز کے بعد وہیں کھڑے ہو جاتے سنتیں پڑھنے، تو لوگ کہاں جائیں؟ اتنی عقل تو اللہ ہمیں بھی دے نا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اب سنتیں ہٹ کے پڑھے، نہ ہماری نماز خراب ہو، نہ لوگ گناہ گار ہو، نہ کسی کو پریشان ہونا پڑے۔ ہم جب راستہ روک کے کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ تو گزریں گے نا، اگر لوگوں نے تو کہیں جانا ہے، طواف والوں نے طواف کرنا ہے، یہ دیوار ہو کے کھڑے جائیں گے، سب کھڑے، طواف والے پھنس رہے ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، کھڑے۔ اللہ کے بندوں کچھ عقل کرو، ہمیں خود سے اگر گزرنا پڑے تو پھر سجدے کی جگہ سے نہ گزرو، سجدے والی جگہ چھوڑ کے دور سے گزرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہم مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ پھر مکہ آئیں گے، طواف الوداع بہتر ہے کہ طواف الوداع کر لیں، کیونکہ کیا پتہ ہے ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کیا پتہ پھر ہمیں مکہ مکرمہ واپس آنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اس لیے طواف الوداع کر لیں، اور جب دوبارہ آئیں جانے لگیں تو پھر بھی طواف الوداع کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف زیادہ ہو جائیں گے، کوئی کم تو نہیں ہو جائیں گے نا۔ کہتا ہے جی کہ میری عمر 42 سال ہے، میں جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہوں، لیکن پھر توبہ توڑ کے وہی گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں۔ بہرحال میرے بھائی توبہ تو نہ چھوڑو، گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو نیکی کا کام کیوں چھوڑو؟ ایک بزرگ بیٹھے تھے تو پانی تھا ساتھ، تو اس میں ایک بچھو گر گیا، تو انہوں نے فوراً ہاتھ دیا کہ بچھو کو اٹھا کے باہر پھینک دوں، بس یہ پانی میں ڈوب نہ جائے۔ تو جب ہاتھ دیا تو ڈنگ مار دیا، اب جناب درد سے وہ گر گیا، پھر آپ نے ہاتھ دیا، اس نے پھر ڈنگ مار۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت آپ بے وقوف تو نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ ظالم ڈنگ مار رہا ہے اور آپ پھر ہاتھ دے رہے۔ انہوں نے کہا یار وہ بری عادت نہیں چھوڑتا تو میں اچھی کیوں چھوڑ دوں؟ وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا تو میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ اس کو ڈنگ مارنے کی عادت ہے، میں بچانے کی عادت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ کی مرضی مرنا ہے تو میں ڈنگ سے مر جاؤں گا، ورنہ اللہ مجھے شفا دے دیں۔ تو اس لیے ایک ہے گناہ، وہ برا ہے، جب گناہ نہیں چھوڑتے ہو تو توبہ کیوں چھوڑو؟ تو اس لیے اگر 1000 بار توبہ شکستی باز آ، 1000 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی توبہ کرو، اور علاج یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑنا ہے آپ نے اچھی طرح، تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے، جب تک اپنے دوست اور ساتھی نہیں بدلو گے تو گناہ سے کیسے بچو گے؟ تم لاکھ دفعہ توبہ کر لو، شام کو دوست تو وہی ہیں،
وہ کہیں گے چھوڑ یار، آیا بڑا توبہ کرنے والا، آج تو بڑی فرسٹ کلاس فلم لائے ہیں، اور یار کل پھر توبہ کر لینا، مولویوں کا کیا ہے؟ تو پھر کیسے توبہ پہ قائم رہو؟ توبہ پہ قائم تب رہو گے جب ماحول کو بدل۔ دیکھا نہیں ہے جماعت والے کہتے ہیں باہر نکلو، گھر چھوڑو، کیوں؟ جب تک ماحول سے کٹے نہیں بندہ تو ٹھیک کیسے ہو؟ اگر ماحول اس کا وہی ہے وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ ماحول سے کٹنے کا دیکھیں نا، ساری دنیا میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے مدنی کے شان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہوں؟ حضور پیدائش سے معصوم ہیں کہ نہیں؟ گناہوں سے پاک ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے حکم سے غار حرا میں بیٹھے ہیں مہینہ مہینہ اکیلے، کیوں؟ سوچو تو ذرا آنکھیں بند کر کے کہ 1400 سال پہلے جب آمنہ کا لال اکیلے بیٹھے ہوں گے پہاڑ پہ، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ رستہ ہے، نہ ساتھی ہے۔ آج کل تو کمکمیں ہیں، روشنیاں ہیں نا، اس زمانے میں غار میں اکیلا بیٹھنا ایک دن نہیں، مہینہ مہینہ۔ وجہ کیا تھی کہ بھئی اس ماحول سے کٹ جائے میرا مدنی، تیار ہو جائے نبوت کے لیے۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو جبریل اتر آئے۔ اس لیے تم بھی اسی لیے علماء پھر دیکھیں نا، کوئی کہتا ہے کہ جناب مراقبے کرو، کوئی کہتا ہے ذکر کرو، کوئی کہتا ہے باہر نکلو۔ مقصد کیا ہے؟ علاج ہے، کہ ہر بیماری کا ایک علاج ہے، کہ کوئی آدمی پیراڈول سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو اینٹی بائیوٹک دینا پڑتا ہے، کسی کو انجیکشن لگانا پڑتا ہے، جب کوئی کام نہ ہو تو پھر کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہر بیماریوں کا علاج ہے۔ تم بھی صحبت اللہ والوں کی اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، انشاءاللہ ان کی صحبت سے پھر گناہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے لیے دعا کریں۔ بھئی ہم تو روز کرتے ہیں الحمدللہ، میرے خیال میں تو کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا نہ کرتا ہو، کہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور دعا کریں اللہ اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور دعا کریں کہ اللہ وہاں قرآن کا قانون نافذ کرے۔ یہ بات یاد رکھ لو، یہ جتنے آتے ہیں نا بحران، جھگڑے مگڑے، فساد، لڑائیاں، تم لوگ تو خیر جانتے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم تو ملا لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا سیاست سے، ہمیں کیا پتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہم نے حضور کے نام سے جو قوم کو دھوکہ دیا تھا نا، جب تک اس اصل کو ٹھیک نہیں کرو گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تم نے دنیا میں یہ دو ملک ہیں، ایک یہودیوں کا اور ایک مسلمانوں کا، یہ آپ کا ملک جو نظریے پہ بنے ہیں۔ باقی ملک نظریے پہ کبھی نہیں بنتے، ملک بنتے ہیں جغرافیے پہ، ملک بنتے ہیں حالات پہ۔ یہ نظریے پہ بنے کہ بھئی اس میں کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ، اس میں کیا ہوگا کہ بھئی ہم ہندو کے ساتھ رہے تو ہماری تہذیب، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا سب کچھ دب جائے گا، علیحدہ ہوں گے تو ہم اسلام کا ایک نمونہ بنیں گے۔ وہ جو ہم نے آج تک اسلام سے وفا نہیں کی نا، اس کے لیے اللہ ہمیں کوڑے برساتے ہیں کہ جاگ جاؤ جاگ جاؤ۔ جب بالکل نہیں جاگیں گے تو پھر تباہی۔ بس ایک بات یہ سمجھ لو، اگر تم نے ملک کو بچانا ہے تو پھر محمد مدنی کا قانون نافذ۔ ہماری تو بات بھائی، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ ہم مولویوں کی بات تو کوئی سنتا نہیں۔ خاص طور پہ یہ جو تمہارے بیوروکریٹ ہوتے ہیں نا، ان کو سبق یہ دیا جاتا ہے کہ مولوی کی عزت ٹھیک ٹھاک کرو، اس کو باقاعدہ استقبال کرو، پروٹوکول دو، گاڑی سے لے آؤ، گاڑی پہ چڑھا لو، بہترین پیسٹری کھلاؤ، حلوہ ولوا ہو تو وہ بھی پیش کر دو، لیکن ان کی بات کبھی نہ ماننا۔ ہماری تو بات بھائی کوئی مانتا نہیں۔ تم اگر منوا سکتے ہو تو صرف ایک بات منوا دو کہ کسی سے بھیک نہ مانگو، کسی سے ملک کے لیے چندے نہ کرو۔ کل اعلان کر دو کہ سود بند، اگر تمہارے قرضے نہ اتر جائیں تو مجھے جو سزا دو مجھے پھانسی دو۔ میرا یہ اللہ کے کعبے سے پیغام دے سکتے ہو؟ ہم تو مولوی، ہمارا تو کوئی نہیں سنتا۔ صرف اللہ کے ساتھ جنگ چھوڑ دو، اللہ سے لڑ کے کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو۔ اور جنگ کیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ساری دنیا کے ساتھ لڑ سکتا ہے بندہ، خدا سے بھی لڑ سکتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی لڑ سکتا ہے۔ بس ایک اعلان کروا دو، دیکھو تمہارے ملک میں پھر فصلیں کیسے ہوتی ہیں، جو فصلوں کے لیے تم قرضے لیتے ہو، زرے میں بادلے خرچ کرتے ہو، اللہ حکم دے دیں گے زمین کو بھائی دے دو، بس ہم راضی ہو گئے، بس ختم ہو گئی بات۔
دیکھو انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو اللہ نے ان کو نہیں دے دیا زمین سے. ان کو ساری دنیا نے زور لگانے کا ہم قرآن نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے فرمایا تم نے میرے قرآن کو سینے سے لگا لیا، ہم تمہارے ملک میں ایسی نعمتیں دے دیں گے کہ ساری دنیا تمہاری محتاج ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ حرمین شریفین کو، اللہ پاکستان کو، ہر اسلامی ملک کو قیامت تک محفوظ رکھے، اور دعا کرو کہ جن ملکوں میں قرآن کا قانون نہیں ہوا اللہ قرآن کا قانون نافذ کرے، اور جو مخالف ہوں اللہ ان کو ہدایت دے. سب کی ہدایت کی دعا کرو، کسی کی دشمنی کی دعا نہ کیا کرو. اچھا جی، میری مسجد گھر سے دور ہے، گھر تک اذان کی آواز نہیں آتی، تو گھر میں آپ اذان دے کے نماز کر سکتے ہیں، جماعت ضرور کریں. رشتہ رمی کے دوسرے دن 3 شیطانوں کے بجائے میں نے 1 شیطان کو کنکریاں ماری تو وہ ادا نہیں ہوئی، آپ نے 2 کو چھوڑ دی. تو اگر دوسرے دن آپ نے قضا کر لی تو پھر تو کوئی جرمانہ نہیں، اگر قضا نہیں کی تو پھر 1 بکری بطور دم اللہ کے حرم میں ذبح کریں اور غریبوں کو کھلائیں. نماز کے لیے کپڑا علیحدہ رکھنا بہتر ہے یا جو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں ان میں پڑھنا بہتر ہے؟ نماز کے لیے کپڑا علیحدہ تو تب رکھو جب پلید ہونے کا شبہ ہو، ورنہ جو کپڑا ہے وہ ٹھیک ہے، پاک ہے تو بس پاک ہے، زیادہ وہم میں نہ پڑو. اگر ایک آدمی نے 3 طواف کیے، یعنی 7 چکر ختم کر کے پھر شروع کر دیا، پھر 7 چکر ختم کر کے پھر شروع کر دیا، ایک تو ہر طواف کے لیے نیت علیحدہ ہوگی، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ بس 18 چکر پورے کر دے یا 21 کر دے یا 24 کر دے نہ. جب 7 چکر پورے ہو جائے تو طواف پورا ہو گیا، اب پھر نیت کرے حجر اسود سے، تو بعد میں 2 رکعت ہر طواف کی پڑھے گا، یہ نہیں کہ صرف 2 رکعت پڑھے گا، یعنی 3 رکعت اگر طواف ہے تو 3 دگانے پڑھے گا. آپ کا آواز جو ہے جی وہ واضح سنائی نہیں دیتی، تو آپ دعا کریں نا، مجھے تو تکلیف ہے کئی دنوں سے گلے میں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اللہ زیادہ سے زیادہ مجھے ہمت دے. باقی میرا بھائی اگر سب سپیکر لگا لیں تو طواف والے کہاں جائیں؟ اگر ہر مدرس کو سپیکر دے دیا جائے تو پھر طواف والے تو یہ تقریریں ہماری سنتے رہے، طواف تو ان کا ختم ہو گیا. یہ مجبوری ہے، ورنہ کوئی سپیکر استعمال کرنا مشکل نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مجبوری ہے پھر تو سب کو دینا چاہیے نا. تو ہر طرف سے جب ایک چیز کا شور ہو جائے گا تو لوگوں کی نماز، نفل، قرآن، طواف، اور اصل عبادت تو کعبۃ اللہ کی طواف ہے. ہماری کمپنی میں کچھ لوگ ہیں جو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو میرا بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دعا کرو اللہ ان کو ہدایت، اور دوسری بات یہ سمجھ لو جس آدمی کی نماز اللہ کے کعبے کے امام کے پیچھے بھی نہیں ہوتی نا پھر کہیں بھی نہیں ہوتی. اگر مدینہ منورہ میں بھی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر مکے اور مدینے کی مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتی. اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے کروڑوں بندے پڑھ رہے ہیں ان سب کو وہ کافر سمجھتے ہیں نا. جو نماز نہیں پڑھتا تو جو پڑھ رہے ہیں ان کے نزدیک وہ غلط ہوئے. اور نماز تو صرف کافر کے پیچھے نہیں ہوتی، ہر مسلمان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو ان کے عقیدے میں جب یہ اچھا پھر ان لوگوں سے پوچھو کہ جب امام کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی تو حج کیسے ہو جاتا ہے؟ نماز بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے. جو امام نماز پڑھاتے ہیں وہی امام حضرات جو ہیں خطبہ حج کا دیتے ہیں، مینا میں بھی، عرفات میں بھی، حج بھی تو ان کی اقتداء میں پڑھایا جاتا ہے. تو پھر حج کیسے ہو گیا؟ اصل بات یہ نہیں، اصل اللہ کا حکم ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ پلید ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا مشرک میرے گھر میں نہ آئے. تو جن کے دل میں کچھ شرک کے جراثیم ہوں نا وہ مکے میں بھی آ جائیں، خدا پھر بھی جماعت میں نہیں آنے دیتا. اس لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے. ہماری مسجد میں ہر قسم کی بدعت ہوتی ہے، اللہ رحمت کرے. تو اگر جناب ہم وہاں مخالفت کریں تو پھر ہم سے وہ شادی قصہ کہانی ختم ہو جائے گی، ہمیں لوگ ماریں گے، تو پھر ہی تو سنت پہ عمل ہوگا نا.
نہ حضور پاک نے جب توحید بیان کی تو مکے والوں نے پھول بچھائے تھے، کانٹے بچھائے تھے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں نا، جب حضور نے توحید کی دعوت دی تو مکے والے سارے پھول لے کے آ گئے، اور تم توحید کا نعرہ تو بلند کرو، ماریں گے تو اچھی بات ہے نا، مار کھاؤ نا اللہ کے نام پر ایک دفعہ، لیکن یاد رکھو جب مار کھاؤ گے تو پھر مددگار بھی اللہ پیدا کر دے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، فکر نہ کرو، بدعت مٹ جائے گی، ایک دفعہ ہمت کرو، مار کھا لو بس۔ حضرت بلال تڑپا تو مقام آیا نا کہ بے ہوش ہے اور ماں سرانے بیٹھی ہے، امیہ حضرت بلال کی ماں کو لے آئے کہ بیٹے کو سمجھاؤ، ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ماں آگے بوڑھی بیچاری بیٹھی ہے، حضرت بلال کو جو ہوش آیا نا تو ماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ کلمہ تو میں نے بھی پڑھ لیا ہے، مسلمان تو میں بھی ہو گئی ہوں، لیکن چھپانا چاہیے، کفر کی طاقت ہے، تم بھی ظاہراً انکار کر دو، اللہ تو دلوں کو جانتا ہے نا۔ حضرت بلال مسکرائے تو اماں نے پوچھا بلال اب ہنس رہے؟ اس نے کہا مجھے آج یقین ہو گیا کہ مکے کے کافر بلال سے ہار گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر آپ کو سفارشی کیوں لے آئے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے ان کی قوت جواب دے گئی ہے، بلال کی ماں نے بھی جواب نہیں دیا۔ ان کو کہو آزمائیں جتنا ظلم کر سکتے ہیں کریں۔ تو پھر یاد رکھو پھر وہی بلال میرے مدنی کا محبوب بنا کہ نہیں، جو مکے میں گلیوں میں تڑپایا گیا، گلے میں رسی ڈال کے گھمایا گیا، پھر اسی بلال کو اللہ نے عزت دی کہ جب مکہ فتح ہوا حضور نے فرمایا آئی نہ بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ بلال نے فرمایا بلال آج کعبے پہ چڑھ کے اذان دے، پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ کعبے سے بھی بلال کی عظمت اونچی ہے۔ آج محمد مدنی نے غلاموں کو اونچا کر دیا کہ بلال کو کعبے پہ کھڑا کر دیا۔ مار کھاؤ نا توحید کے لیے، ڈرتے کیوں ہو جی مجھے ماریں گے مجھے ماریں گے؟ کیوں ماریں گے؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو سمجھاؤ، اگر مار پڑے تو برداشت کرو اور پھر مجھے اگلے دفعہ آ کے بتانا کہ کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ جب مار کھاؤ گے نا انشاءاللہ وہی آدمی اللہ پیدا کر دے گا توحید والے، تیری طرح اور بھی اندر چھپے چھپے ہوں گے، فکر نہ کر، تو ایک دفعہ مار کھا تو صحیح۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے جو عمرہ کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن مکے میں رہنے والوں کے لیے طواف زیادہ افضل ہے۔ یاد رکھو ایک عمرہ ہے جو اپنے ملک سے آتے ہوئے کرتے ہو، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، اگر مدینہ منورہ سے عمرہ کرو وہ بھی میقات کا عمرہ ہے، لیکن یہ عمرہ جائز تو ہے لیکن افضل اللہ کا طواف ہے، جتنی دیر اس عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف کریں۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ عمرہ ہوتا ہی وہی ہے قادمن الی مکہ تھا، کہ جب تم باہر سے مکے کو آؤ، مکے سے نکل کے جا کے پھر احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 40 نماز پڑھنا، اللہ دعا کر ہمیں 40,000 نصیب کریں، دعا کر اللہ ہمیں موت مدینے کی دے۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث مبارک ہے لیکن ضعیف ہے، اور 40 نمازیں پڑھے کہ اس کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے تو اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق زیارت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جا کے ایک نماز پڑھی مسجد میں